بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قوم لوط کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں۔ یہ ایک طاقتور قوم تھی۔ اللہ کریم نے اس قوم پر بہت عنایتیں فرمائی تھیں۔ ان کو مال و دولت اور سرسبز اناجوں اور پھلوں سے زرخیز علاقہ عطا فرمایا تھا، لیکن اس بدبخت قوم نے بہت سے گناہ اپنا لیے تھے، جس میں سب سے سنگین اور سخت گناہ ہم جنس پرستی کا تھا۔ یہی وہ قوم تھی جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ لکیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس قوم کے مکمل عذاب کو جاننے کے لیے چینل پر موجود ویڈیو قوم لوط پر عذاب ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اسلامی روشنی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورغلاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں ہے، بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کی بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن مجید میں شیطانی ذریت کا ذکر ملتا ہے، جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور معاون ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں۔ اس کا ایک بیٹا ولحان ہے، جو مسلمانوں کی نماز اور عبادت میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی طرح مسعود لوگوں میں افواہیں پھیلاتا ہے۔ واسم گھر والوں میں غلط فہمی ڈال کر لڑائیاں کروانے پر مرا گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے۔ اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں، جو مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاکیس کا ہے۔ لاکیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے، جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا، تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہذا ابلیس لائن نے اپنی بیٹی، جس کا نام لاکیس تھا، اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاکیس جنات اور شیاطین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی جیسے گھناؤنے گناہ کی طرف مائل کرے اور سکھائے، جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہذا لاکیس ایک خوبصورت عورت کی صورت میں سج دھج کر ان قوم لوط کی عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر واویلا اور آہو بکا کرنے لگی کہ میں تباہ و برباد ہو گئی، کیونکہ میرا شوہر مجھ حسین و خوبصورت کو چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ لہذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور سب یوں ہی رائیگاں چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر لاکیس نے مکاری سے ان عورتوں سے کہا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا، آخر ہماری بھی جسمانی خواہشیں ہیں جو کہ فطری ہیں، اور ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گے جس طرح وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو بھی ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاکیس سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ لہذا لاکیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس نے ان عورتوں کو عورتوں سے ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہذا وہ عورت سدوم اور امورا کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اسی طرح کرنے کو کہا۔ اس طرح عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کے اس طریقے کا آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت کو پوری کر رہی ہیں، تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا، کیونکہ وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اسی گناہ میں شریک کرتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، جو کہ اللہ کریم کی طرف سے اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو بہت زیادہ سمجھایا، لیکن یہ بدبخت قوم نہ سمجھی۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئے
تو اللہ نے ان پر پتھروں اور آگ کی انگاروں کا عذاب بھیجا، جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم، امورا اور ان علاقوں میں ہونے والے اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سوڈوم اور گمورا کو سندھ سٹی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اکادی صحیفوں اور قدیم یونان کی تاریخی ریکارڈز میں بھی سدوم کے گناہ گار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور امورا تاریخ انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس گناہ کی ابتدا مردوں میں ابلیس لعین نے ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آ کر سب سے پہلے خود کے ساتھ خوب بدفعلی کروا کر کی، اور ابلیس کی بیٹی لاکیاس نے بعد میں اس گھناؤنے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو خود کے ساتھ یہ عمل کروا کر ہم جنس پرست بنا دیا، جسے جدید دور میں لسبیان کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور امورا کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتی چلی گئی۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع بنا، اور اس گھناؤنے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نر و مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ نر و مادہ نسل کی بقا اور افزائش کے لیے ہیں۔ ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کا بدل نہیں ہو سکتا، اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس جرم کے حامی ہم جنس پرستی اور لیسبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی، اور تباہ کی گئی قوموں پر سب سے زیادہ سخت عذاب اس قوم لوط کو دیا گیا۔ ناظرین، اسلامی روشنی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔